کے اندر ایک ایک گھر میں اللہ کا پیغام پہنچائے گا، دنیا سے جنگ و جدل ختم کر دے گا. یہ نشانی ہے یاد رکھیے. اور کسی بھی قسم کا کوئی معجزہ نہیں کرے گا، کوئی معجزوں کا محتاج نہیں ہے. ہو گیا تو ٹھیک ہے، معجزوں کا محتاج نہیں. اور جتنے بھی بندوقیں ہیں، جتنی بھی گولیاں ہیں، جتنے ٹینک ہیں، جتنے جو بھی جنگ کا سامان ہے، ان کو ہتھیاروں کو پگھلا کے اس نے حل بنانے اور وہ پروننگ سپیس بنانے، وہ جو پتے صاف کرتے ہیں، مطلب زراعت کے سامان بنائے گا. کیونکہ جنگ کی ضرورت ختم کر دے گا، لوگوں کو آپس میں بھائی بنا دے گا اور دنیا سے کہانی ختم جنگ ہوگا. اور یہ بدامنی، یہ نشانیاں ہیں جو کہ انہوں نے دیکھنی. یہ مقصد ہے جس کی جو کہ مسیح نے پورا کرنا ہے ان کے. وہ کس طریقے سے پورا کرنا ہے یہ یاد رکھیے گا. اب واپس آتی ہے نوح کے اوپر کہانی. اب یہ کہانی بہت ضروری ہے کہ آپ لوگوں کو پتہ ہو کہ نوح علیہ السلام نے جن ڈیمنشنز کے اندر سے سارا کام کیا تھا، یہ توریت نے انجیل کو بتایا. انجیل نے توریت کو نہیں بتایا، یاد رکھیے گا. توریت پہلے آئی ہوئی. ابھی بھی جتنی بھی کہانیاں حضرت نوح علیہ السلام کی کرسچن سناتے ہیں وہ توریت سے لیتے ہیں، وہ انجیل میں خود نہیں ہے. یہ بس یہ غور سے سمجھنے والی بات ہے. جتنی بھی نوح علیہ السلام کی تمام تر معاملاتی زندگی ہے وہ انجیل اس سے آ رہی ہے. انجیل نے بس ایک کام کیا جو توریت نے نہیں کیا، کہ انجیل نے 3 آخری کی کتابیں حضرت عیسیٰ کے بارے میں جو لکھی، اس میں نوح کو ڈائریکٹ ریفرنس دیتے رہے. ورنہ وہ ریفرنس کہاں سے لے رہے ہیں؟ وہ توریت سے ہی لے رہے ہیں. بس یہ بات دنیا میں جنگ و جدل ختم کرنی ہے. ان کے مسیح نے اس اللہ کا نام ہر گھر میں پہنچانا ہے. ٹھیک ہے، اپنی طرف سے وہ یہ دیکھ کر رہے ہیں. تو اور تیسرا سوال کیا تھا کہ ذوالقرنین کے بارے میں ذرا بتائیں کہ وہ ہوا کیا تھا، کہاں گیا تھا، وہ کیا ٹیکنالوجی. ٹھیک ہے، اب یہ بہت ضروری ہے کہ آپ کو پتہ ہو کہ سورہ کہف کا بیک ڈراپ کیا ہے. یہ ہے سٹارٹنگ پوائنٹ. ابھی سورہ کہف نہیں نازل ہوئی، ابھی تو پہلی دفعہ یہودیوں نے سوال کیے. ان سوالوں کے جواب میں سورہ کہف نازل ہوئی. ٹھیک ہے، غور سے سمجھیں اس بات کو کہ سورہ کہف کتنی بڑی چیز ہے. اب آتے ہیں 1 سیکنڈ کے لیے پاز کرتے ہیں اس کہانی کو یہاں پہ اور چلتے ہیں سورہ کہف کی اوور آل قرآن پاک کے اندر پلیسمنٹ کو اور اس کے اوپر حدیثوں. نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ سورہ کہف جس طریقے سے نازل ہوئی ہے اس طریقے سے جو پڑھے گا دجال سے بچ جائے گا. اس طریقے کا مطلب ہے جس تجوید میں، جس سیکوینس میں، اور جا کے صحیح طریقے سے پڑھے. جس طریقے سے نازل کا مطلب یہ ہے کہ جیسے میں تمہیں سناتا ہوں نبی علیہ السلام صحابہ کو، ویسے ہی کوئی پڑھے گا. سمجھ رہے؟ پھر پہلے 10 آیتیں جو پڑھے گا دجال سے محفوظ رہے گا، آخری 10 آیتیں جو پڑھے گا تو دجال سے محفوظ رہے گا. یہ 3 الگ الگ حدیث ہیں. نبی علیہ السلام نے حضرت زینب سے ارشاد فرمایا ایک دفعہ کہ زینب میں تمہیں ان 3 صورتوں کا بتاؤں، میں مفہوم بتا رہا ہوں کہ جو گروپ، کیونکہ صورتوں کے نا کلسٹرز اور کانسٹلیشنز ہیں قرآن پاک کے اندر. نبی علیہ السلام نے اس کانسٹلیشن کو کہا کہ یہ عظیم ترین کانسٹلیشن ہے. کیا؟ سورہ بنی اسرائیل، سورہ کہف اور سورہ مریم. سورۃ نمبر 17، سورۃ نمبر 18، سورۃ نمبر 19. یہ تینوں اکٹھی اللہ نے کی ہیں. سوچیں یہ کیا نمبر؟ 17، 18، 19. سورہ بنی اسرائیل، سورہ اسراء، سورہ کہف اور سورہ مریم. پھر دوبارہ بتاتا ہوں، نام بدل کے بتاتا ہوں. اہل یہود کی صورت سورہ بنی اسرائیل، سورہ کہف، اور کرسچنز کی صورت سورہ مریم. ٹھیک ہے، بہت اطمینان سے سمجھیں اس بات کو کہ یہ سورہ کہف کی پلیسمنٹ کدھر کی گئی ہے. ایک طرف اہل یہود کا پورا منبع، اور ٹھیک ہے. اب مسئلہ یہ ہے کہ بلیک ہول یہ نہیں ہے. سائنس جتنا مرضی ترقی کر لے، قرآن پاک نے اس کو کس طریقے سے بتایا، اس پہ غور کرنے کی ضرورت ہے. یہ غور سے دیکھیں اب آپ کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ واقعہ میں کہا نا، سورہ واقعہ میں 75 نمبر آیت میں کہ میں قسم اٹھاتا ہوں ستاروں کے گرنے کی جگہوں کی. یہاں پہ ستارہ آ چکا ہے اب اپنا ویٹ میکسیمم گین کر کے. مسئلہ ہے سائنس یہاں پہ دیکھ سکتی ہے نا. اب یہاں پہ تو اتنی زیادہ میکسیمم پل ہوتی ہے اس کی گریوٹی کی کہ لائٹ بھی آگے نہیں جا سکتی. لائٹ بھی جتنی نکلتی ہے ستارے سے واپس کھینچ لی جاتی ہے. اتنی زیادہ کھینچ ہے اس کی، کشش ہے اس کی. یہاں پہ ہمیں نظر آتا ہے وہ بلیک ہول جو کہ ہمیں تصویروں میں نظر آ رہا ہے. یہ ہے وہ بلیک ہول.
اب اللہ تعالیٰ نے تو کہیں نہیں کہا کہ ستارے کے ختم ہونے کی، اللہ تعالیٰ نے کہا ہے ستاروں کے گرنے کی جگہ. اور سمجھیں اس بات کو، اللہ تعالیٰ یہاں پہ بڑے آسانی سے کہہ سکتے تھے کہ ستارہ جہاں پہ بھسم ہو جاتا ہے، یا ستارہ اپنی جو مٹیریل ہے وہ بالکل ڈسپرس ہو جاتا ہے اس کا. ایسا کسی بھی قسم کا قرآن پاک بالکل پوری طریقے سے آ رہی ہے. ہم جہاں سے بھی دیکھیں گے ہمیں یہی نظر آئے گا. یہ اللہ حصہ تو، یہ ستارہ تو نظر آ ہی نہیں رہا. ستارہ تو اصل میں اپنی حیثیت میں موجود ہے مگر ہمیں نہیں نظر آ سکتا. جدھر سے بھی دیکھیں گے آپ، جس مرضی اینگل سے دیکھیں گے، کیونکہ یہ بھی تو خیر 2 ڈائمینشنل پکچر ہے نا، اس کو آپ ملٹی ڈائمینشنل بھی دیکھیں گے تو ستارہ کہیں چلا گیا ہے. یہ پورا کا پورا اس نے یہ کرو بنا دیا ہوا ہے. اور اگر یہ کرو نہ بناتا، فار ایگزامپل یہ ستارہ ختم ہو جاتا، یہاں سے ختم ہو گیا، تباہ ہو گیا، ریزہ ہو گیا، تو سپیس ٹائم کا کرویچر واپس آ جائے گا. کراس کر رہا ہے. یہ سورہ ملک بتا رہی ہے ہمیں کہ یہ تمام تر سماوات کو کراس کرتا ہوا نیچے تک جا رہا ہے. کہاں پہ جا رہا ہے ہمیں بھی نہیں پتا. یہ اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ اگر تم جان لو، 76 نمبر آیت میں، کہ میں جو یہ قسم اٹھا رہا ہوں یہ کتنی بڑی قسم ہے. سمجھ رہے ہیں کہ فلا اقسم بمواقع النجوم، کہ یہ وہ جگہ ہیں جہاں پہ نجوم جہاں پہ گر رہے ہیں. میں قسم اٹھاتا ہوں ان جگہوں کی جہاں ستارے گر جاتے ہیں. یہ وہ ہمارا والا آسمان ہے، یہ ہمارا جہان ہے، یہ دوسرا ہے، یہ تیسرا ہے، یہ چوتھا ہے، اور پتہ نہیں کدھر تک جائے گا یہ. اب یہ جتنے بھی جہان یہاں سے راستے کھل رہے ہیں ادھر آنے کے، یہ اس ستارے نے یہ پورا کا پورا ڈور وے اوپن کر دیا. سمجھ رہے ہیں؟ یہ اسپیس ٹائم کے تھرو ایک سٹار کی ٹریجیکٹری جو اپنے حجم کو کی پیک پہ پہنچ جاتا ہے، اس کو میگنیٹار بولیں یا جو بھی بولیں اس وقت، جو اپنی کشش کی پیک پہ آتا ہے اور ہر چیز سک ان کر لیتا ہے. اب یہ اصل میں بھی یہ ریوالو کر رہا ہے، کسی نہ کسی جگہ پہ گھوم رہا ہے. اب وہ کدھر کس ڈائمینشن میں گھوم رہا ہے یہ ہمیں نہیں پتا، کیونکہ ہمیں تو جو ہمارے پاس کیپیبلٹی نہیں ہے، ہمیں جب بھی دیکھیں گے تو ہمیں یہ نظر آئے گا، جس کو آپ تصویروں میں پکچرز میں بلیک ہول نہیں دیکھتے. وہ جو بلیک ہول کی تصویر کو نظر آتی ہے نا، یہ والی جو آنکھ سی بنی ہوتی ہے، وہ ہمیں بس یہ اوپر سے یہ نظر آ رہا ہے. بس ہمیں تو یہ پتہ ہی نہیں چل رہا ستارہ کدھر گیا ہے اور کن آسمانوں کو، کن سماوات کو کراس کر کے نیچے تک لٹک گیا ہے. ٹھیک ہے. سو اللہ تعالیٰ جب سورہ واقعہ میں کہتے ہیں نا کہ اگر تم جان لو، تو یہ نہیں کہتے کہ تم جان نہیں سکتے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کئی جگہوں پہ کہا ہے کہ تمہارے بس کی بات ہے، تم نہیں جان سکتے. ہم نے کم ہی بتایا. روح کے بارے میں اسی موضوع کے اندر اللہ تعالیٰ نے کیا جواب دیا یہودیوں کو کہ یہ تم سے روح کے بارے میں پوچھتے ہیں. سورہ بنی اسرائیل میں، سورہ کہف سے ایک سورت پیچھے پہلا سوال تو یہ تھا. تو اللہ تعالیٰ نے کیا جواب دیا کہ یہ تم سے روح کے بارے میں سوال کر رہے ہیں، ان کو کہہ دو کہ روح اللہ ہی کا امر ہے اور اس کے بارے میں کام ہی بتایا. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اگر تم جان لو تو یہ بہت بڑی چیز ہے. نہیں، یہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ تخصیص بتائی ہے کہ بس یہاں پہ میں تمہاری علم کی یہاں پہ میں نے ایک کیپ لگا دی ہوئی، اس کے اوپر نہیں جاؤ گے، یہ میں نے بتانا ہی نہیں. مگر ستاروں کے اوپر اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ یہ میں بتاؤں گا نہیں. اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ لو کا صیغہ ہے، اگر تم جان لو تو یہ بہت ہی بڑی قسم ہے. اس کا مطلب ہے کہ دیر از اے چانس کہ ہم یہ جان سکتے ہیں یا جان چکے تھے کسی ٹائم پہ یا پھر جان لیں گے کبھی. اور اسی طریقے سے سورہ قرآن میں ایک اور کئی جگہوں کے اوپر اللہ تعالیٰ نے یہ الاؤنس کا ہنٹ دیا ہوا ہے. سورہ غافر آئی تھنک، جس میں اللہ تعالیٰ نے کہا نا کہ اگر تمہارے اندر طاقت ہے تو قوت لگاؤ، اوپر آ کے دیکھ لو، اوپر آسمانوں میں آ کے دیکھ لو. پہلے آسمان نہیں، دوسرے میں آؤ، تیسرے میں آؤ، چوتھے میں آ کے دیکھ لو، تمہیں پتہ چل جائے گا سلطانی کس کی ہے، کون ہے اصل میں کرتا دھرتا پوری کائنات کا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں پہ بھی الاؤنس اللہ تعالیٰ دے رہے ہیں کہ آ سکتے ہو تو آ کے دیکھ لو، تو تمہیں پتہ چل جائے گا کہ سلطانی کس کی ہے. کہ آ سکیں گے ہم، کہ کوئی ایسی ٹیکنالوجی ہوگی انسانوں کے پاس یا کسی دور میں رہی ہے یا آئے گی کہ جس میں ہم یہ والے آسمان کو کراس کرنے کی کیپیبلٹی شاید رکھ سکیں. اب یہی میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ ایک ٹائم پہ رہی ہے، اور وہ سائنس اور فزکس کے لاز کے تھرو نہیں رہی مگر رہی ہے. وہ جس بھی ٹیکنالوجی کے تھرو یہ پورا کا پورا سسٹم اسٹیبلش کیا گیا ہے، ڈسکور کیا جائے گا، وہ پہلے حضرت نوح کے ٹائم پہ، حضرت ادریس کے ٹائم پہ
ذوالقرنین کے ٹائم پہ، اور پھر کیا پتہ دجال کے ٹائم پہ، کیونکہ لگ تو ایسے ہی رہا ہے۔ اب اس کے تھرو میں آسان کر کے آپ کو بتا دوں، معراج کی جو حدیث ہے نا، اس میں پہلے آسمان کے اوپر آدم علیہ السلام کی ملاقات ہونا، دوسرے آسمان کے اوپر باقی کے تمام انبیاء کی اپنی اپنی لسٹ ہے، چوتھے آسمان کے اوپر حضرت ادریس کے ساتھ ملاقات، چھٹے آسمان کے اوپر موسیٰ، ساتویں آسمان کے اوپر ابراہیم علیہ السلام، یہ سارے کے سارے نبی علیہ السلام سے ملاقات کر رہے ہیں، بات چیت ہو رہی ہے، یہ کہیں نہ کہیں پہ تو موجود ہیں۔ تو سورۃ طلاق پوری طریقے سے اسٹیبلش ہو جاتی ہے کہ ہر جگہ کے اوپر اسی کائنات کے اندر الگ الگ سماوات میں یہ تمام لائف ایگزسٹ کر رہی ہے۔ اب آتے ہیں حضرت آدم علیہ السلام کے اوپر کیوں ہم نے بات کی، کہ حضرت آدم علیہ السلام کے اوپر طبرانی کی حدیث ہے کہ حضرت آدم سا ویٹ ڈریم، اور ان کا سیمن مٹی پہ گرا، جس بھی ارض پہ اس وقت وہ موجود تھے، کیونکہ اس مٹی میں کیپیبلٹی ایسی تھی کہ اس مٹی میں جیسے حضرت آدم کا سیمن گرا ہے، وہاں سے یاجوج ماجوج پیدا ہونا شروع ہو گئے۔ وہ مٹی کے اندر کیپیبلٹی تھی ٹو پروڈیوس، آل اٹ نیڈیڈ واز دا سیمن، اور یاجوج ماجوج وہاں سے ایسے پیدا ہوئے۔ اب جتنے بھی لٹریچر مسلمانوں کا آپ اٹھا کے دیکھیں گے، سب کے سب اس وقت کی اسکالرشپ یہ کہہ رہی ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں یاجوج ماجوج، حالانکہ حدیث ایسی نہیں ہے۔ حدیث یہ ہے کہ یاجوج ماجوج حضرت آدم کی اولاد میں سے ہیں۔ اب عام دماغ بھی یہ کہے گا کہ آدم علیہ السلام تو دنیا میں آئے ہیں، ہوا آدم علیہ السلام کے یہاں پہ ساری کی ساری اولاد جتنی بھی اولاد رہی ہے یہاں پہ رہی ہے، تو ساحل میاں آپ کہاں سے کسی اور ڈیمنشن سے لے کے آ جاتے ہیں یاجوج ماجوج، کیونکہ ہے تو آدم کی اولاد ہی، ہاں آدم ہی کی اولاد ہیں۔ تو حدیث نے ہمیں بتایا ہے کہ اسی لیے میں نے آپ سے پوچھا تھا نا کہ آدم علیہ السلام کو آپ کے دماغ میں کیا تصویر بنتی ہے کہ آدم علیہ السلام جنت سے نیچے کیوں آئے، کیسے آئے، کیسے، کس، تو ہمیں تو پتہ ہے آپ کے راستے تو ہیں، کیسے استعمال کرنے ہیں یہ تو ہمیں نہیں پتہ، مگر ہیں تو صحیح۔ فزکس کے تھرو استعمال ہو سکتے ہیں تو نہیں، ابھی تک کی فزکس کو تو نہیں پتہ کہ راستے کیسے استعمال کرنے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب رہی بات یاجوج ماجوج کی کنجی کہاں سے کھلے گی، حضرت آدم کی سٹوری میں سے اتنی تو ہمیں چابی مل رہی ہے، دوسری چابی سورہ کہف کے اندر ذوالقرنین کی کہانی سے مل جاتی ہے، کیونکہ وہ یاجوج ماجوج سے ملنے کے لیے ایک خاص طریقے سے اس دنیا کو چھوڑ کے کسی اور ڈیمنشن کے تھرو، اسی دنیا کے اندر سے کسی اور ڈیمنشن کے تھرو 2-3 قوموں سے ملاقات ہوئی اس کی۔ تیسری قوم یاجوج ماجوج کی تھی، پہلی قوم جو تھی اس نے کوئی اور ڈیمانڈ کی تھی، دوسری قوم نے یہی ڈیمانڈ کی تھی کہ ہمیں یاجوج ماجوج جو آگے قتل کر رہے ہیں۔ تو وہ کہاں گئے تھے ذوالقرنین؟ علی بن ابی طالب کی حدیث تبری میں ہی ہے کہ ذوالقرنین جو تھے وہ ادریس علیہ السلام کے ٹائم کے اوپر یہ واقعہ ہوا ہے، اور ادریس علیہ السلام کا ذکر قرآن پاک میں کہاں پہ؟ سورہ مریم میں، سورہ مریم سورہ کہف کے بعد ہے، اور ادریس علیہ السلام کا کیا ذکر ہوا ہے؟ غور سے سنیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اوپر کے ایک مکان میں اٹھا لیا، وَرَفَعْنَا مَكَانًا عَلِيًّا، کہ اللہ تعالیٰ نے ادریس علیہ السلام کو اپنے اوپر کسی ایک مکان میں ٹھہرا لیا۔ ٹھیک، اب ایک باقی کی حدیث کے تھرو پر چلتا ہے کہ حضرت ادریس کا وصال و انتقال بھی ادھر ہی چوتھے آسمان پہ ہی ہوا، جدھر بھی اٹھایا تھا ادھر ہی ہوا، مگر دنیا میں نہیں ہوا۔ اب تو یہ تو قرآن پاک کے اوپر ایمان لانے کی بات ہوگی نا، یہ کوئی میری کوئی تھیوری تو نہیں کہ ادریس کو اللہ تعالیٰ نے اوپر کے مکان میں اٹھایا، اس کا کوئی اور ترجمہ کر کے دکھا دیں تو پھر کیا کرتا ہے عام دماغ یہ کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کا درجہ بڑھا دیا۔ اب ہم مکان یہ دو الگ الگ مطالب ہیں۔ مکان کا مطلب درجہ نہیں ہو سکتا، مقام کا مطلب پھر ہم کھینچ تان کے تعویلات میں درجہ لے لیں کہ جی ان کو اعلیٰ مقام حاصل ہے، کہ ایک بندے کو ایک خاص گروہ کے اندر ایک اعلیٰ مقام حاصل ہے تو درجہ حاصل ہو سکتا ہے۔ مکان کا لیکن اس پروگرام کے موضوع سے اتنا ڈائریکٹ تعلق نہیں، مگر یہ تعلق تو ہے، اور علی بن ابی طالب نے انجیل میں تھوڑی کہا ہے، یہ تو ہماری حدیث میں ہے نا کہ علی بن ابی طالب نے کہا کہ ذوالقرنین کا یہ جو واقعہ ادریس علیہ السلام کے ٹائم کا ہے، اسی وجہ سے انہوں نے ادریس علیہ السلام کے ٹائم کا کہا کہ اس وقت یہ معاملات جو تھے نا یہ اللہ تعالیٰ نے کھول رکھے ہوئے تھے انسانوں کے لیے، جو جس کو اجازت تھی اللہ کی طرف سے، ذوالقرنین کو تو تھی، اللہ تعالیٰ نے سورہ کہف میں ہی بتایا کہ ہم نے اس کو سببہ عطا کی۔ اب سببہ کیا ہے وہ صحابہ نے ہی بتا دیا ہمیں، تابعین نے بتا دیا کہ سببہ ان راستوں کو کہتے ہیں کہ جو اوپر کے آسمانوں کی طرف ایکسس دیتے ہیں آپ کو۔ تو سورہ کہف کے اوپر یہ بہت آسانی سے آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ اتنے صریحاً الفاظ میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہم نے اس کو
دنیا میں جو ہے نا طاقت عطا کی، حکمرانی دے دی، اور ہم نے اس کو سببہ بھی عطا کر دی۔ اس کا مطلب ہے دنیا میں کوئی معاملہ نہیں ہے سببہ کا۔ سببہ ان راستوں کو کہتے ہیں جو اوپر کی طرف جاتے ہیں، اور یہ حضرت زید بن اسلم ڈائریکٹ راوی ہیں اس کے، جو تابعی ہیں، کہ انہوں نے خود لکھ دیا کہ صحابہ جب بھی سببہ کا لفظ لکھتے تھے اور پڑھتے تھے، اس کا مطلب آسمان میں جانے والے راستے ہیں۔ قرآن پاک میں یہ کئی جگہوں پہ استعمال ہوا ہے لفظ اپنے مصدر کے ساتھ، اور تمام جگہوں کے اوپر آسمان میں جانے والے راستے ہی بتایا اللہ تعالیٰ نے، سوائے سورہ کہف میں علماء کرام نے اس کا مطلب دنیا میں طاقت کو کہہ دیا، کہ دنیا میں کوئی بھی طاقت اس کو سببہ بولتے ہیں۔ آسمان میں بادلوں کے اوپر چلنے کی طاقت بنا دی گئی، ٹھیک ہے۔ اور پھر جو کعب الاخبار ہیں، جو تابعی ہیں، وہ انہوں نے ذوالقرنین کے بارے میں بتایا کہ ذوالقرنین جب نکلا تھا تو ثریا ستارے پہ گیا تھا لشکر کے ساتھ، ثریا ستارے پہ، وہاں پہ ان کے لشکر نے گھوڑے باندھے تھے جا کے۔ تو یہ تو سوائے اس سینس کے کہ جو سینس اب کہیں جا کے ہمارے ذہنوں میں آتی ہے، تب کہیں جا کے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ کہانی تو کہیں اور چل رہی ہے، کسی اور ڈیمنشن کے اندر۔ میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ یہاں پہ پورٹل کھلے اور مریخ پہ پہنچ جائیں یا پھر کسی اور آسمان میں پہنچ جائیں، کیا پتہ ادھر ہی یہ راستہ ہو، دنیا میں ہی یہ راستے ہوں، اور دنیا میں ہی آپ یہ سارے معاملات کریں، مگر اس ڈیمنشن میں نہ کریں۔ اس کا مثال کیا ہے؟ جیسے جن اسی دنیا میں رہتے ہیں ہمارے ساتھ، مگر ان کی ڈیمنشن کوئی اور ہوتی ہے، اور قرآن پاک نے ڈیمنشن ہی کا لفظ بولا کہ یہ تمہیں اس جگہ سے دیکھتے ہیں جس جگہ سے تم ان کو نہیں دیکھ سکتے۔ تو جن کے موقع پہ ہم جب ڈیمنشن کی بات اور پورٹل کی بات سمجھ لیتے ہیں، تو باقی کے معاملات کے اوپر ہمیں کیوں نعوذ باللہ یہ ایک رعایت مل رہی ہے کہ نہیں یہاں پہ نہیں کر سکتے، کیونکہ یہ ہمارے ذہنوں کو سمجھ نہیں آتی۔ عبداللہ بن مسعود نبی علیہ السلام کے ساتھ ایک دفعہ سفر پہ تھے، تو عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں میں نے دیکھا کہ نبی علیہ السلام کے سامنے ایک جماعت آ کے رکی ہے، کالے ملبوسات میں، دراز قد لوگ، اور نبی علیہ السلام نے پھر صحرا کی ریت میں ایک لکیر کھینچ دی، اور عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں مجھے کہا ہے کہ عبداللہ بن مسعود تم دیکھو گے ابھی میں ان کے ساتھ چلتا چلتا غائب ہو جاؤں، تم میرے پیچھے نہ آنا، اگر تم میرے پیچھے آ گئے تو قیامت تک مجھے ڈھونڈتے رہو گے، ہم ایک دوسرے کو نہیں مل سکیں گے، میں تمہیں نہیں ملوں گا پھر، کیونکہ تمہیں نہیں راستے پتہ ادھر کے، تم گم ہو جاؤ گے اور پھر میں تمہیں نہیں ملوں گا، اس لکیر کو کراس مت کرنا۔ عبداللہ بن مسعود نے خود کہا کہ وہ جنوں کی جماعت تھی، جو کہ نبی علیہ السلام نے پھر ڈائریکٹ دعویٰ کی، ان کے ساتھ دعوت دی، اور وہ مطلب فزیکل واقعہ ہے، کوئی خواب کا واقعہ تو ہے نہیں۔ یہ سب کے سب معاملات ہمیں پتہ ہیں، ہمیں کوئی پڑھنے والا بندہ ہو تو پڑھے تو یہ سب کڑیاں خود ہی جڑ جاتی۔ جب ہمیں پتہ ہے اس کائنات کو، سماوات کو چھوڑیں، اس کرے کے اندر بھی اسپیس ٹائم کس طریقے سے اپنی ڈیمنشنز کو چینج کرتا ہے اور ہمیں کھڑکیاں اور دروازے کھول کے دیتا ہے، اور یہی سورہ نبا پہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ قیامت جب آنے والی ہوگی، جب قیامت کی گھڑی جب آ رہی ہوگی یا آ چکی ہوگی، تو آسمان کو تم دیکھو گے تو آسمان میں دروازے ہی دروازے نظر آئیں گے، آسمان لٹرلی دروازے کا